اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تشریف فرما تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ کوئی بھی دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا ڈر ستا رہا تھا کہ کوئی کافر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کر کے اور معاذ اللہ کوئی حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں پہلے اندر داخل ہوتے ہیں اور تمام غار کے سوراخ کو بند کرتے ہیں، اس خیال سے کہ کوئی جانور بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پر آیت مبارکہ نازل فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر ڈرو نہیں، غم مت کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اے ابو بکر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں 1,24,000 صحابہ میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات گرامی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور اسی آیت مبارکہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور چنانچہ اسی آیت کے متعلق راوی بیان کرتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ تمام انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ذات کسی اور ہستی کی ذات نہیں بلکہ صداقت کے تاجدار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہیں، کہ تمام انبیاء کے بعد اگر کسی شخص کا سب سے افضل مرتبہ مخلوق میں ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہیں۔ بے شمار فضائل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ اے اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص دنیا میں ایسا ہوگا کہ جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ایسا شخص دنیا میں ہے کہ جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور وہ شخص حضرت عمر ابن خطاب یعنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے کہ جس کی نیکی آسمان کے تمام ستاروں کے برابر ہے۔ یعنی جس طرح آسمان کے ستارے گنے نہیں جا سکتے، ان گنت ستارے ہیں، اسی طرح حضرت عمر کی نیکی اتنی نیکی ہے کہ ان کی بھی نیکی گنی نہیں جا سکتی، ان کی بھی نیکیاں ان گنت نیکیاں ہیں۔
تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی کتنی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کی نیکی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی تمام پلوں پر بھاری ہو جائے گی. یعنی حضرت عمر کی پوری نیکیاں اور حضرت ابو بکر کی ایک نیکیاں اس پر بھاری ہو جائے گی. تو دوستوں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہے، یہ ان کا مقام ہے. اور ایک مرتبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جو شخص عبادت کے کمال میں پہنچ جائے گا تو وہ دروازہ اس شخص کو پکارے گا کہ اے شخص میرے اندر سے داخل ہو جا. مثال کے طور پر نماز والا ایک دروازہ ہے جس کو باب الصلاۃ کہا جاتا ہے، روزے والا ایک دروازہ ہے جس کو باب الصوم کہا جاتا ہے، قرآن والا ایک دروازہ ہے جس کو باب القرآن کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے، فرائض کے بعد نوافل عبادت بھی بہت زیادہ کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن باب الصلاۃ یعنی نماز والا دروازہ اس بندے کو پکارے گا کہ اے نمازی بندے میرے اندر سے داخل ہو جا اور میرے اندر سے داخل ہو کے جنت میں چلا جا. اور اگر اسی طرح کوئی روزہ بہت زیادہ رکھتا ہے، یعنی فرائض روزے کے بعد اگر کوئی شخص نوافل روزہ بھی بہت زیادہ کثرت سے رکھتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ باب الصوم یعنی روزے والا دروازہ اس شخص کو پکارے گا کہ اے روزے دار بندے میرے اندر سے داخل ہو جا. اسی طرح ہر عبادت کا الگ الگ دروازہ ہے. جو شخص اپنی عبادت میں اس عبادت میں کمال اور عروج تک پہنچ جائے گا تو وہ عبادت والا دروازہ اس شخص کو پکارے گا کہ میرے اندر سے داخل ہو جا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس کو جنت کا 8 دروازہ پکارے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں اے ابو بکر ایسا شخص بھی ہے، اور وہ ذات کسی اور کی ذات نہیں بلکہ اے ابو بکر تیری ذات ہے کہ جنت کا 8 دروازہ پکارے گا کہ اے ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جا. نمازی والا دروازہ پکارے گا کہ اے ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جا. روزے والا دروازہ پکارے گا کہ اے ابو بکر میرے اندر سے داخل ہوگا. حتیٰ کہ جنت کا 8 دروازہ ابو بکر کو پکاریں گے کہ اے ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جا. رب کے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر کسی شخص کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ اگر بڑی عمر کے لوگوں میں اگر نوجوان میں اگر کوئی شخص سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہوا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے کہ نوجوان میں سب سے پہلے جو اسلام کے اندر داخل ہونے والا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. تمام انبیاء کے بعد جس کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہے وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. اسی لیے تو پھر حضور محدث اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. یعنی نبی کے بعد اگر تمام انبیاء کے بعد جس کا سب سے افضل مرتبہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے. اور آگے چلتے ہیں. اپنی تمام چیزیں مال و دولت، جان و مال، اولاد کی قربانی، حتیٰ کہ تمام شے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں قربان کر دیا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
تمام صحابہ میں اعلان کروایا کہ جنگ کی تیاریاں کرنا ہے، اور جنگ کی تیاری میں جنگ میں جانے کے لیے مال و اسباب اور ذرائع کی ضرورت پڑتی ہے، تو جس سے جو جتنا ہو سکتا ہے وہ اتنی مدد کرے اور اپنے ساتھ ساز و سامان لے کر آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کوئی 10% مال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کوئی 20%، کوئی 25%۔ قربان جاؤ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 50% مال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میرے گھر میں 2 برتن تھا تو میں 1 برتن لے کر آیا، اگر 2 کپڑے تھے تو 1 کپڑا لے کر آیا، جتنی دولت مال و ساز و سامان تھے تمام چیزوں کا میں نے آدھا آدھ کر دیا، اور 50% مال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر قربان کر دیا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج میں نیکی کے معاملے میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ ذرا ان صحابہ کی عظمت پر قربان جائیں۔ وہ صحابہ ہیں صحابہ کہ اگر کمپٹیشن کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو وہ نیکیوں کے معاملے میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر یہ مزاج بنا رہے تھے کہ آج نیکیوں کے معاملے میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا جتنا مقابلہ ہوتا ہے، جتنا کمپٹیشن ہوتا ہے، دنیا داری میں ہوتا ہے۔ بقرعید کی دنوں میں دیکھ لیں، اگر تم اتنا بکرا لاؤ تو ہم اتنا بکرا لائیں گے، تم اتنی بڑی بھینس لاؤ تو ہم اتنی کی قربانی کریں گے، اسی طرح تم اتنا بڑا مکان بنا لیے تو ہم اس سے بڑا مکان بنائیں گے۔ آج ہم دنیا داری میں مقابلہ اور کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ کاش ہمارا مقابلہ ایسا بھی ہوتا کہ اگر تم نماز 5 جگانہ پڑھتے ہو تو رب کعبہ کی قسم ہم تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے، اگر تم تہجد کی نماز پڑھتے ہو تو ہم قیام اللیل اور نوافل عبادت پہ کریں گے، لیکن افسوس کہ آج ہمارا سارا مقابلہ دنیاوی معاملے میں ہے۔ خیر، میں جو عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سوچ رہے تھے کہ آج تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نیکی میں آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ میں آج 50% مال لے کر آیا ہوں اور میں حضرت ابو بکر سے نیکی کے معاملے میں آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن اللہ اکبر، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا امامہ بھی اتار کر اللہ کے رسول کے قدموں میں قربان کر دیا، اپنا جوتا بھی اٹھا کر حضور کے قدموں میں قربان کر دیا، اور ایک بوریے کا لباس، ایک ٹاٹ کا لباس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر پہنے ہوئے ہیں، اور درختوں کی ٹہنی کی بٹن حضرت ابو بکر نے بنا کر اس میں لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور پوچھا، ما ابقى لأہلک، اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ما ابقى لأہلک، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس توے پر میری بیوی روٹی پکاتی تھی میں وہ توا بھی لے کر آیا تھا، میں نے کہا دو، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے مانگا ہے۔ جس برتن میں میرے بچے کھانا کھاتے تھے میں وہ برتن بھی لے کر آیا تھا، میں نے کہا دو، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے مانگا ہے۔ حتیٰ کہ تمام گھر کی چیزوں کو لا کر ابو بکر نے مصطفیٰ جان رحمت کی قدموں میں قربان کر دیا، اپنا امامہ بھی اتار کر حضور کے قدموں میں قربان کر دیا، تمام چیزوں کو حضور کے قدموں میں قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ما ابقى لأہلک، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استوار پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ گھر میں اللہ کو بھی چھوڑ کر آیا ہوں اور اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ کر آیا ہوں۔ گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مزاج دینا چاہتے تھے کہ زندگی کی ساری کامیابی اسی میں ہے کہ اپنی ساری دولت، ساری چیز، ساری شے کو حضور کے قدموں میں قربان کر دیا جائے۔ یہ عرض کر رہے تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں داخل ہوتے ہیں
اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی ایک بوریے کا لباس، ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، جس طرح حضرت ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، جب تم آتے ہو تو اس طرح نوری لباس میں آتے ہو، لیکن آج بوریے کا لباس پہن کر آئے ہو جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بوریے کا لباس پہنا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا، حضرت ابو بکر کا یہ بوریے کا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اے آسمان کے فرشتوں، آج تم سب وہی لباس پہنو جس طرح زمین پر میرے ابو بکر نے بوریے کا لباس پہنا ہے۔ یا رسول اللہ، آج آسمان کے تمام فرشتے بوریے کے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ ابو بکر اللہ سے راضی ہے یا نہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ جملہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ادھر ادھر ہو گیا کہ ابو بکر اللہ سے راضی ہے یا نہیں، بلکہ اللہ پوچھتا ہے کہ اے ابو بکر، تو اللہ سے راضی ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ پوچھتا ہے کہ اے ابو بکر تو اللہ سے راضی ہے یا نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگے اور ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، میں تو بڑا راضی ہوں۔ اقبال نے کہا، خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تمام چیزوں کو ابو بکر نے حضور کے قدموں میں ایسا قربان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر کو صداقت کا تاجدار بنایا، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام عطا فرمایا، اور خود ابو بکر سے اللہ پوچھتا ہے، بتا اے ابو بکر، تو اللہ سے راضی ہے یا نہیں۔ بیاں ہو کہ زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا اپنا گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر قربان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں یہ وہ ابو بکر ہے کہ حضور کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی حیات میں کچھ نمازیں پڑھائی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مرض وصال میں مبتلا ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت پر تشریف فرما ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی نماز میں مشغول ہیں اور کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت مرض میں ہیں، اور صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں مشغول تھے اور کھڑے تھے نیت باندھ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے پردے کو ہٹاتے ہیں اور اپنے چہرے والضحا کو دکھاتے ہیں۔ پیر کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے پردے کو ہٹاتے ہیں اور ہم نماز میں نیت باندھ کر کھڑے ہیں۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ تمام صحابہ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی پردہ ہٹایا اپنے حجرہ مبارکہ کا اور تھوڑا سا تبسم فرمایا، اسمائل کیا، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند بھی جس کے سامنے فیکا پڑ جائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے چہرے والضحا دکھا کر تھوڑا سا تبسم فرمایا ہے، مسکرایا ہے۔ تمام صحابہ حضور کو دیکھنے جا رہے ہیں اور نماز کی حالت میں کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام حجرہ مبارکہ سے پردہ ہٹا کر تاک رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ حضور آئیں گے اور امامت فرمائیں گے، تو حضرت ابو بکر ایڑیوں کے بل سے پیچھے ہٹنے لگے کہ حضور
آئیں اور امامت فرمائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کر کے سمجھایا کہ تم لوگ اپنی نماز کو مکمل کرو۔ اب ذرا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر کوئی شخص کہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ ارے میرا یقین کامل یہ کہتا ہے کہ ان صحابہ سے افضل نماز نہ کسی نے پڑھی ہے اور نہ کوئی صبح قیامت تک پڑھ سکتا ہے۔ ارے جب نماز کی حالت میں صحابہ حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بھی ہٹتے ہیں، لیکن اشارہ کر کے حضور نے بتایا، ارے جب صحابہ ان حرکت کو حضور کو دیکھ کر نماز میں جب دیکھتے ہیں تو ان صحابہ کی نماز فاسد نہ ہوئی، تو آج 1400 سال کے بعد اگر حضور کا خیال دماغ میں آ جائے تو بھلا نماز کیسے فاسد ہو سکتی ہے؟ ارے ہمارا تو یہ تو عقیدہ ہے کہ ہماری نماز اس وقت کامل نماز نہیں ہوگی جب تک کہ حضور کا خیال ہمارے ذہن میں نہ آ جائے۔ صحابہ کرام حضور کا وہ چہرہ مبارک دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی جاتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 علوم سے زائد جس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، تمام تحقیقات کے بعد بھی ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ارے جب حضور کو دیکھ کر صحابہ کی نماز فاسد نہ ہوئی تو بھلا امتی کی نماز حضور کے خیال سے کیسے فاسد ہو سکتی ہے؟ ارے ہمارا تو یہ عقیدہ اور یہ مزاج ہے، جب تک حضور کا خیال ہمارے ذہن میں نہ ہو جائے ہماری نماز اس وقت تک کامل نماز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، حتیٰ کہ جب حضور علیہ السلام وصال فرما گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر پریشان، ایسی مصیبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بجلی کی طرح گر پڑی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار رہنے لگے، کافی زیادہ، حتیٰ کہ بالکل بیمار اور ضعیف و کمزور ہو گئے۔ صحابہ نے ڈاکٹر اور طبیب کو بڑے طبیب کو بلایا کہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا مرض ہے۔ تو ڈاکٹر اور طبیب نے بڑے معالج نے چیک کیا تو ان تمام طبیب نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو بکر کسی اور چیز کا مرض نہیں بلکہ محبت یعنی محبوب کی یاد میں ایسا مرض ابو بکر کو ہے، جب تک اس محبوب کا چہرہ ابو بکر نہ دیکھے گا اسی طرح مرض میں ابو بکر یہ تڑپتا رہے گا۔ اس طرح عاشقی حضور علیہ السلام سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تھی، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لائے کہ اے ابو بکر کیوں تڑپتے ہو، بہت جلد تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اب میرا بھی انتقال ہونے والا ہے اور میں بھی حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ بہت زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا اور وصیت ارشاد فرمائی کہ اے علی تم اپنے ہاتھ سے مجھے غسل دینا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے علی تم مجھے غسل اپنے ہاتھ سے دینا، اس لیے کہ تم نے اپنے ان ہاتھوں سے اللہ کے رسول کو غسل دیا ہے، تم مجھے بھی اپنے ہاتھ سے غسل دے دینا۔ یہ وصیت کی۔ اور دوسری وصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے اور جنازہ تیار کرنا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے باہر دروازے کے پاس رکھ دینا، اگر دروازہ اپنے آپ کھل جائے تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے عام قبرستان یعنی جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مشغول ہیں اور اسی کے بعد آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔
وصیت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ کو غسل دیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنازہ لے کر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے باہر دروازے پر لا کر رکھ دیا۔ دروازہ بند تھا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جو آپ کے ساتھ یار غار میں تھا، جو غار میں آپ کے ساتھ تھا، پوری زندگی آپ کے ساتھ تھا، وہ اب آپ کے مزار میں بھی آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام کا دروازہ اپنے آپ بلا جھجک دروازہ پورا کھل جاتا ہے، اور اندر سے آواز آئی کہ محبوب کو محبوب سے ملا دیا جائے، اور حبیب تو اسی انتظار میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ سے اتنا آواز آنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دفن کر دیا گیا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی کہ پوری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ قربان کر دی، حتیٰ کہ وفات کے بعد بھی حضور کا وہ ساتھی بن کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے جیسا عشق رسول عطا فرمائے۔ آمین۔